بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے یوزز آف سم کامن ایلیمنٹس کے کچھ عام استعمال یا کچھ استعمال ہم پڑھیں گے ایلیمنٹس کے۔ وی کین ریلیٹ دا فزیکل پراپرٹیز آف ایلیمنٹس ٹو دیئر یوزز۔ ہم ایلیمنٹس کی خصوصیات اور اس کے یوزز کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے فزیکل پراپرٹیز اینڈ یوزز آف میٹلز، یعنی کہ پہلے ہم پڑھیں گے میٹلز کی خصوصیات یعنی کہ طبی خصوصیات اور اس کے استعمال پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم پھر پڑھیں گے نان میٹلز کی خصوصیات اور اس کے استعمال پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے ابھی میٹلز کی خصوصیات اور اس کے استعمال کہاں پر ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ Metals are widely used in our everyday life due to their physical properties. میٹلز ہماری روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، پھر اس کی اپنی فزیکل پراپرٹیز کی وجہ سے، یعنی کہ میٹلز کی اپنی فزیکل پراپرٹیز کی وجہ سے ہماری روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال بہت وائڈلی یعنی کہ وسیع ہے، زیادہ ہے۔ اس طریقے سے یہ جتنی بھی آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہیں، یہ اسٹیٹ ہے، ہارڈنیس ہے، لسٹر ہے، یہ جتنی بھی آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہیں، یہ سارے کیا ہے، اس کی خصوصیات ہے یعنی کہ پراپرٹی ہے، اور اس کے اندر ہم یوزز پڑھیں گے اس کے۔ تو پہلے اس کی یعنی کہ میٹلز کی پہلی خصوصیت کیا ہوتی ہے، اسٹیٹ۔ تو فرسٹ پراپرٹی ہے اسٹیٹ۔ موسٹ میٹلز آر فاؤنڈ ان سالڈ اسٹیٹ۔ زیادہ تر میٹل سالڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، اسٹیٹ حالت کو کہتے ہیں۔ However, تاہم مرکری از فاؤنڈ ان لیکوڈ اسٹیٹ۔ تاہم مرکری ہوتا تو میٹلز ہے لیکن یہ ایک لیکوڈ فارم میں موجود ہوتا ہے۔ مرکری از فلڈ ان تھرمومیٹر ٹو میئر ٹیمپریچر۔ مرکری کو تھرمومیٹر میں بھرا جاتا ہے یا تھرمومیٹر کے اندر مرکری ہوتی ہے جس سے ہم ٹیمپریچر کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے نیکسٹ ہے ہارڈنیس، یعنی کہ میٹلز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہارڈنیس یعنی کہ سخت ہوتے ہیں۔ موسٹ میٹلز آر ہارڈ سالڈ۔ زیادہ تر میٹلز سخت سالڈ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر آئرن از یوزڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے استعمال ہے کہ آئرن از یوزڈ، آئرن کو استعمال کیا جاتا ہے ٹو میک اسٹیل۔ اسٹیل بنانے کے لیے آئرن کو استعمال کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سخت ہوتے ہیں۔ دا اسٹیل از دین یوزڈ فار میکنگ ریلز، برجز، پلوں کو کہتے ہیں، شپس، کشتی، گارڈرز، جو گارڈر ہوتے ہیں کمروں کے اندر لگاتے ہیں، گارڈر، سرجیکل انسٹرومنٹ، سرجیکل انسٹرومنٹ یعنی کہ جو اسپتالوں میں انسٹرومنٹ سرجیکل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم سرجیکل انسٹرومنٹ ہو گئے۔ اینڈ یوٹینسلز یعنی کہ برتن ہو گئے۔ تو اسٹیل کو ہم استعمال کرتے ہیں ریلز کی پٹڑیاں بنانے کے لیے، پلیں، شیپس ہو گئی، گارڈر ہو گئے، سرجیکل انسٹرومنٹس ہو گئی، اور برتن وغیرہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نیکسٹ ہے لسٹر یعنی کہ چمک۔ فریشلی کٹ میٹلز ہیو بریلینٹ شائن۔ تازہ کٹا ہوا لوہا ایک چمکدار ہوتا ہے، بہت زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ کالڈ لسٹر، جس کو ہم لسٹر کہتے ہیں، یہ اس کی پراپرٹی ہے کہ وہ لسٹر یعنی کہ چمکدار ہوتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی میٹلز ہوتے ہیں اس کی پراپرٹی یہ ہے کہ یہ چمکدار ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر Aluminium is used for making utensils and picture frames due to its luster۔ مثال کے طور پر الومینیم کو استعمال کرتے ہیں برتن بنانے کے لیے، اور جو پکچر فریمز ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اس کی چمک کی وجہ سے ہم الومینیم کے برتن اور پکچر فریمز ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں۔ گولڈ ہو گیا اینڈ سلور آر یوزڈ ٹو میک ornaments because of their shine۔ اس طرح میٹلز کو ہم گولڈ اور سلور میں استعمال کرتے ہیں ٹو میک ornament یعنی کہ زیورات بنانے میں استعمال کرتے ہیں because of their shine، کیونکہ یہ میٹلز چمکدار ہوتے ہیں، اس لیے گولڈ، سلور یہ سارے کیا ہیں؟ میٹلز ہیں، اور ان کو ہم استعمال کرتے ہیں زیورات بنانے میں کیونکہ اس کی زیادہ چمک ہوتی ہے۔ اس طریقے سے نیکسٹ ہوتا ہے میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ۔ میٹلز ہیو ہائی میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ۔ میٹلز کا میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ بہت ہائی ہوتا ہے۔ ڈیو ٹو دس پراپرٹی آئرن
آئرن کی اسی خصوصیت کی وجہ سے کاپر اینڈ الومینیم آر یوز ٹو میک کچن یوٹینسلس، اسی وجہ سے کاپر اور الومینیم کے کچنز میں جتنے بھی برتن استعمال کیے جاتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اسٹرینتھ اینڈ میلیبلٹی کہتے ہیں کٹنے اور بڑھنے کی قابلیت، یعنی کہ میٹلز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے اندر کٹنے اور بڑھنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ The metals are used to make sheets، میٹلز کو استعمال کرتے ہیں شیٹس بنانے میں، وائرز تاریں بنانے میں، ایئر اسپرنگز وغیرہ بنانے میں، ڈیو ٹو دیئر پراپرٹی آف اسٹرینتھ اینڈ میلیبلٹی، کیونکہ اس کی اپنی مضبوطی اور میلیبلٹی کی وجہ سے اس کی تاریں یعنی کہ تاریں میٹلز کی بنائی جاتی ہیں، شیٹس ہوتی ہیں بڑی بڑی وہ بنائی جاتی ہیں، اسپرنگز وغیرہ یہ بنائے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے کنڈکٹیوٹی کہتے ہیں یعنی کہ ایسی چیزیں جس میں سے بجلی گزر سکتی ہے یا ہیٹ اس کے اندر گزر سکتی ہے، اس کو ہم کنڈکٹیوٹی کہتے ہیں۔ تو دیکھیں میٹلز لائک کاپر اینڈ الومینیم آر یوزڈ ان الیکٹریکل وائرنگ، یعنی کہ میٹلز جس طرح کے ہوتے ہیں کاپر ہو گیا اور الومینیم ہو گیا، ان کو ہم بجلی کی جو وائرنگ وغیرہ ہوتی ہے تاریں وغیرہ اس کے اندر یہ استعمال کرتے ہیں اس قسم کے میٹلز کو، کیونکہ یہ کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے۔ دے ہیو دا پراپرٹی ٹو الاؤ دا الیکٹریسٹی ٹو پاس تھرو them، اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے بجلی گزر سکتی ہے۔ دس پراپرٹی از کالڈ کنڈکٹیوٹی، اسی خصوصیت کو ہم کنڈکٹیوٹی کہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھے سارے میٹلز کی خصوصیات اور میٹلز کے یوزز۔